السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی سٹوریز آپ کو بتاؤں جس کا تعلق عمران خان سے ہے، پہلی سٹوری کا تعلق اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہاتھ میں عدالتی حکم نامہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے ان کی، یہ عدالت کا حکم تھا لیکن اس کے باوجود نہیں کرائی گئی۔ اور اس میں جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا ہے اس نے کتنا غلیظ اور گھٹیا کردار ادا کیا اور کیا ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے ان پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کے آگے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس کی وجہ کے اوپر تھوڑی سی پہلے روشنی ڈالوں گا۔ اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ کہتے ہوئے ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بولوں، زرداری کو پریزیڈنٹ بولوں، لیکن ڈی فیکٹو اب وہ پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں تو اس لیے کہنا پڑتا ہے۔ ایک بنیادی وجہ کہ جس کی وجہ سے میں نے مین سٹریم میڈیا سے بریک لے لی وہ یہی تھی کہ یہ منافقت اور یہ ہپوکریسی نہیں ہوتی کہ جی دل سے آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ تو مطلب کہ بدمعاشی، کھلی بدمعاشی کے نتیجے میں بدمعاشی کا راج ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کہیں کہ جی دی پرائم منسٹر، دی آنریبل پرائم منسٹر، دی آنریبل پریزیڈنٹ، تو یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے علاوہ وہاں سے جو 62 کانگریس مین نے خط بھیجا تھا، صدر بائیڈن کو لکھا تھا کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، انسانی حقوق جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اس کی ڈیٹینشن لگاتار۔ اس کے مقابلے میں ہمارے 160 پتلوں نے بھی خط لکھا ہے۔ وہ پتلے کیا کہتے ہیں جن کو انگریزی میں پپٹس کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم سندھ ہائی کورٹ میں نہ صرف یہ کہ چیلنج ہو گیا بلکہ اس کی جو درخواست ہے اس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ بھی کر لیا گیا، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقات جو آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی ہے کیونکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایک ڈیمانڈ رکھ دی ان کے سامنے، اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ انڈرٹیکنگ دیں کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی تو پھر ملاقات ہو سکے گی۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ جب سیاسی رہنما جا رہے ہیں، عمر ایوب جا رہے ہیں، اسد کیسر جا رہے ہیں، دیگر کچھ لوگ جا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات یا بیرسٹر گوہر وغیرہ، تو انہوں نے عمران خان سے اگر سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کرنی ہے تو پھر انہوں نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی یونیفارم کی سلائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کیا صبح ناشتے میں کھاتا ہے اور رات کو کیا کھاتا ہو؟ مطلب کہ واٹ اے اسٹوپڈ تھنگ اٹ از کہ جی آپ یہ انڈرٹیکنگ لکھ کے دیں۔ اچھا، اور اس کی بنیاد میں کیا میں آپ کو بتا دوں، اس کی بنیاد میں انہوں نے کہا جی کہ جیل مینول کا رول 265 ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیدی جو ہیں وہ جیل کے اندر سیاسی بات نہیں کریں یا سیاسی گفتگو نہ کریں۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو بھی حکومت جس کی بنیاد میں میرٹ نہیں ہوتا، جس کی بنیاد میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جس کی بنیاد میں جینون مینڈیٹ نہیں ہوتا یا ان کے ووٹر سپورٹر کا جینون ووٹ نہیں ہوتا، اور جو دھاندلی، زبردستی، فراڈ، مینڈیٹ چوری اور مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کے نتیجے میں عوام پر مسلط ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی اتھارٹی کو انڈورس کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آمرانہ ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ وہ یہی سختی ہے کہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے، حکومت کے خلاف بات نہیں۔ اور یہ جو ٹرم ہے، یہ جو بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے نا، جو عوام میں سے نکل دی ہے، عوام کی پسند کردہ یا منتخب کردہ حکومت ہوتی ہے، وہ تو عوام میں مقبول ہوتی ہے، اس کو تو ایک انڈورسمنٹ ملتی ہے عوام کی طرف سے۔ لیکن جو بھی حکومت اس طرح 2 نمبر طریقے سے آ کر اوپر بیٹھتی ہے، وہ پھر اپنی وہ آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا آمرانہ ہتھ کنڈے یا ڈکٹیٹوریل مینز کے ذریعے، تو وہ کیوں ڈکٹیٹر آ کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ ڈکٹیٹر کے پاس اپنی اتھارٹی کو لیجیٹمائز کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک لیگل طریقے سے، لیجیٹمیٹ طریقے سے، عوام کے ووٹ سے آ کر حکومت میں بیٹھا ہوں اور اس وجہ سے میں گورن کر رہا ہوں۔ اس کو تو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ سختی، ظلم، فاشزم، ٹھیک ہے، آمرانہ ہتھ کنڈے۔ تو جب بھی کوئی حکومت آپ کو آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتی نظر آئے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیونکہ اس کی بنیاد میں 2 نمبر ہی ہے، تو خود کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ بھی حکومت یہی کر رہی ہے۔
اب یہ جو رول 265 کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ جیل مینول جو ہے یہ انگریز دور کا 1947 سے پہلے کا، ایسٹ انڈیا کی کمپنی اینڈ دیٹ ٹرنڈ انٹو دا برٹش راج ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. اور پھر پوری دنیا جانتی ہے کہ انگریز نے یہ جو بر صغیر پر حکومت کی تھی، یہ بر صغیر کو ایک کالونی بنا کر کی تھی، ایک کم تر طریقے سے یہاں کے لوگوں کو رعایا سمجھ کے کی تھی، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے گئے تھے، اور پریس ایکٹ اور اسپیشل قسم کے قوانین کالونیز پر لاگو ہوتے تھے، اور دوسرے قسم کے قوانین برطانیہ میں خود لاگو ہوتے تھے جو کہ فارورڈ لوکنگ ہوتے تھے اور جو کہ جمہوری ہوتے تھے. تو بر صغیر پہ کیونکہ یہ حکومت اسی طرح سے انہوں نے زور زبردستی دھاندلی کے ذریعے سے کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے وہ اب جیل مینول اس زمانے کا بھگت سنگھ جیسے قیدیوں کے لیے یا راج گرو جیسے قیدیوں کے لیے تھا کہ جی ان لوگوں کو جیل میں بند کر دیا، یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یہ ریولوشنریز ہیں، تو یہ جیل پر سیاسی گفتگو پر پابندی ہوگی تو یہ قانون پاس کر دو. تو قانون پاس ہو گیا. کبھی کسی آزاد ملک میں بھی ایسے قانون پاس ہوئے ہیں، کبھی کسی جمہوری ملک میں بھی ایسے قانون پاس ہوئے. اب اس جیل مینول کے اس رول کا سہارا لینا پڑ رہا ہے شہباز شریف کی حکومت کو، موجودہ حکومت کو. اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیسے، یہ چھوٹے چھوٹے پتلے، مطلب کہ ان کو چھوٹا پتلا میں کہتا ہوں، باقی پتلا میں ان کو کہتا ہوں جو کہ یہ ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز بن کے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں. تو چھوٹے چھوٹے پتلوں کے ذریعے اس طرح کے قوانین غیر قانونی جو ہیں آئین سے متصادم ہیں، جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی اور رول آف لا سے متصادم ہیں، جو کہ انگریز دور 1947 سے پہلے کے، ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں اب عمران خان کے خلاف. تو یہ کیا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے. لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں حضور والا جج صاحب سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو رول 265 ہے، یہ شیر افضل مروت گئے تھے کہ جی عدالتی آرڈر کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا رول 265 از ان کانٹرڈکشن ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور یہ آئین سے متصادم ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. تو جی انہوں نے رول ہی فارغ کر دیا، مطلب اٹ از نو مور اے رول آف دا جیل مین، اٹ از نو مور اے پارٹ آف دا لیگل اسٹرکچر ان پاکستان. تو اب تو ملاقات کرانی پڑے گی. جس رول کا حوالہ لے رہے تھے جو اپنے بڑوں سے لیا انہوں نے، جو انگریز جنہوں نے یہ زور زبردستی کی حکومت کی تھی بر صغیر پہ، ان سے انہوں نے یہ رول لیا. شرم آنی چاہیے ان رولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پریزنٹ ڈے پاکستان میں، 2024 کے پاکستان میں شرم آنی چاہیے کہ 1947 سے پہلے کے رولز کو آپ 2024 کے پاکستان پر لاگو کر رہے ہیں. شرم کا مقام ہے. لیکن بہرحال وہ کر رہے تھے اور عدالت نے اس رول کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو اب عمران خان سے ملاقات کرانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ادروائز کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. تو ایک تو یہ سٹوری. دوسرا یہ کہ وہ 62 ممبرز آف دا کانگریس نے جو خط لکھا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ تو یہاں پہ 160 پتلوں سے خط لکھوایا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو 62 لوگوں نے خط لکھا ہے امریکہ کی کانگریس کے ممبران نے، یہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ عمران خان جو ہے یہ انتشاری سیاست کا موجد ہے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یہ لوگ اور سب. اب آپ یہ صرف ایک ٹرم جہاں پہ آپ کو مل جانا ڈیجیٹل دہشت گرد، کیونکہ یہ آپ چیف آف دی آرمی سٹاف کی زبان سے اکثر سنتے ہیں اور آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں ان سے بھی سنتے ہیں. تو جب آپ کو یہ ٹرم انتشاری ٹولہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکثر آپ نے سنا ہوگا جب وہ پریس کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں، تو جب یہ دو ٹرمز آپ کو کہیں پہ بھی مل جائیں نا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ پتلا کوئی بول رہا ہے. جو بندہ بھی انتشاری ٹولہ یا انتشاری سیاستدان، مریم نواز بھی بہت بولتی ہے آج کل، اور ڈیجیٹل دہشت گرد، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے اور بطور چیف آف دی آرمی سٹاف کے زیادہ خطرہ ہے ان کمپیریزن ٹو دا ریگولر ٹیررسٹس جو اے پی ایس اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے زیادہ خطرہ ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف کا سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پہ آپ کو یہ دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوا بندہ کوئی نظر آئے، سمجھ جائیں یہ پتلا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جس کی چابی دے کے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ
کہ تو ایسی بول اور بولتا چلا جا، اور تیری نوکری کا یہی تقاضا ہے، اور اسی نوکری کرنے پہ تجھے تنخواہ ملنی ہے۔ وہ تنخواہ قومی اسمبلی کی ممبری یا پروونشل اسمبلی کی ممبری یا کوئی وزارت یا کوئی سینیٹری یا اور کوئی عہدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی کی تنخواہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لیے، اپنی ضمیر کا سودا کرنے کے لیے۔ تو یہ پتلوں کو کوئی یہ پوچھے کہ جو انہوں نے 62 لوگوں نے خط لکھا ہے اس کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، آپ کو تو صرف، آپ تو چھوڑ دیں، آپ کو تو کچھ ریپوٹیشن، بات کرنا بھی فضول ہے میرے جیسے لوگوں کا اس بارے میں۔ اور میں وہ دیکھتا ہوں، وہ کچھ صحافیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بات کر رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، یہ ہراسمنٹ ہے، یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ پی ٹی آئی والے ایسے ہو چکے ہیں، ویسے ہو چکے ہیں، یہ تو مطلب کہ وہ ہیں ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ وہ کوئی 3-4 اینکرز اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے، وہ بھی ایک خاص قسم کا ٹولہ ہے۔ بہرحال تو میں ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایک فیکشن ہے جو حب عمران میں بہت آگے چلا جاتا ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، بٹ آپ تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھول کر یہ بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے اندر جو یہ غم و غصے کی لہر ہے، یہ چیف جسٹس جو ابھی ریٹائر ہو گیا بندہ جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ تھا، وہ کیوں ہے؟ اس کے دور میں کون سا غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہے جو کہ نہیں ہوا؟ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کے دور چیف جسٹسی میں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے پہلے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، لوگوں کے دلوں میں غم ہے، غصہ ہے، اور اس کا اظہار احتجاج کی شکل میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قانونی طور پر درست ہے، ہاں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں۔ تو اس پر بھی تو بات کرو۔ اب وہ اس طرح سے they're acting in a certain way, they're acting in a certain way, and this is not the right way, but do you have the guts to talk about the fact that why are they acting in a certain way؟ اور ان کو اس حد تک پہنچانے میں قاضی فائز عیسیٰ کا جو اپنا رول بطور چیف جسٹس رہا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بھی کوئی زبان درازی آپ کریں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن بہرحال آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا دبئی میں، لیکن فوری طور پر ان کو دبئی میں جو زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا، مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا، 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر لگا دیا گیا ان کے پیر پہ، اور ان کا نجی دورہ 2 دن کا تھا، میرے خیال میں اب اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی، اور وہ پٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے فار پراپر آرگیومنٹ، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس کو منظور کیا ہے، مطلب کہ نوٹسز کیے ہیں اس کے اوپر، اور اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جواب دیں۔ تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا ایشو ہے، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہانٹ کرتا رہے گا پاکستان کے پارلیمنٹ کو بھی اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی، اور یہ اتنی جلدی سیٹل ہونے والا ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی بہت ساری کورٹ پروسیڈنگز بھی چلیں گی، تجزیے بھی ہوں گے، اور ایونچولی پتہ لگے گا کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ یہ وقتی طور پر انہوں نے کیا ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔